پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سری نگر کشمیر والی قبر ہے، یہ اس پر کیسے آپ کی جستجو پیدا ہوئی کہ آپ تحقیق کریں؟ قادیانی لوگوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر سری نگر کشمیر محلہ خان یار کے اندر ہے، اور ایک پیر عبداللہ شاہ قمری اس کو اس نے ساتھ شامل کیا اور پھر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا۔ اچھا، یہاں پھر چندہ کیا؟ یہاں پھر چندہ کیا نا، چندے کے بغیر تو دھندا نہیں چلتا نا ان کا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ انسان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹوں کے عالمی چیمپئن یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے بہت سے جھوٹ اور بھی بولے، اور ایک انوکھا دعویٰ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، اور جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس سے مراد وہ خود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ناظرین، کشمیر میں واقع یہ قبر کس کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قبر سے کیا تعلق ہے یا صاحب قبر سے کیا تعلق ہے، اس دلچسپ اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شمس الدین صاحب۔ شمس الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اہم بات یہ ہے کہ شمس الدین صاحب موجودہ قادیانی سربراہ یعنی مرزا مسرور کے رضاعی بھتیجے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے قادیانیت کے اندر گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ایمان، نور ہدایت عطا کیا، یعنی مسلمان ہوئے، اور پھر ان کی دعوت سے بہت سارے قادیانی اب تک الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شمس الدین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سری نگر کشمیر والی قبر ہے، یہ اس پر کیسے آپ کی جستجو پیدا ہوئی کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ کس کی قبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ میں تقریباً 35 سال قادیانیت میں رہا، اور قادیانی لوگوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر سری نگر کشمیر محلہ خان یار کے اندر ہے۔ تو قادیانی کو تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، مگر جب میں نے دوبارہ ان کو مطالعہ شروع کیا تو میری نظر سے مرزا قادیانی کی 2-3 ایسی کتابیں گزریں جس کے اندر مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتائی، اور تقریباً مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی 10 سے 12 کتب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتائی ہے۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب روحانی غذائل جلد نمبر 18، اس کے اندر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الہدا کے نام سے، یہ میرے پاس ہے، میں یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، پس جو سچ ظاہر ہو گیا ہے اسے پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر تجھے تفصیل چاہیے، اب یہ کس کی تفصیل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتائی گئی ہے۔ تو کتاب کمال الدین نامی پڑھ، اس میں وہ سب کچھ تو پائے گا جس سے پیاسی روح کو تسکین مل جائے گی۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا میری روح بھی پیاسی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ نہیں۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اکمال الدین نامی کتاب ڈھونڈوں۔ تو آپ کو کتاب مل گئی پھر آسانی سے؟ بس آسانی سے تو نہیں، مگر الحمدللہ مل گئی، تھوڑی سی مشکل پیش آئی، اور پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ کتاب ہمیں انگلش ورژن میں بھی مل گئی، ہمیں عربی میں بھی مل گئی، ہمیں اردو میں بھی مل گئی، اور اس سے بڑھ کر کلمی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں مل گیا، اوتھینٹک ہو گئی ہے، بالکل ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ہمیں کہے، کوئی قادیانی کہے کہ ہمیں دکھائیں، تو ہم یہ کتابیں اس کو دکھا سکتے ہیں۔ شمس صاحب، اپنی آپ نے جو مرزا قادیانی کا حوالہ پڑھا کہ اس کے اندر اس نے لکھا کہ جو پیاسی روح کو تسکین دلوانا چاہتا ہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لے، تو پھر آپ کی روح کو تسکین ملی یہ کتابیں پڑھ کے؟ جی، میری روح کو تو تسکین کیا ملنی تھی، بلکہ میں تو اور پریشان ہو گیا، کیونکہ دور دور تک اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ذکر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نہیں ملتا۔ تو اس کتاب کو جب میں نے مطالعہ کیا تو اس کتاب کے اندر مجھے ایک قصہ ملا جس کا نام تھا قصہ یوز آصف اور بلہور۔ تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو یہ قصہ شروع ہوتا ہے مملکت ہندوستان کا ہے قصہ، اور یہاں ایک بادشاہ تھا جو بڑا بت پرست تھا، عیاش تھا، ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی۔ تو صرف اس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی۔ جب ایک وقت آیا اس کے ہاں نرینہ اولاد ہوئی تو اس نے اپنے اس بیٹے کا نام یوز آصف رکھا،
اب میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ شہزادہ یوز آصف کون تھا، کیا مسئلہ بنا، کہاں یہ گیا۔ جب یہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے اس کی جنم کنڈلی نکلوائی، تو اس میں ایک نجومی جو بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، اس نے کہا کہ یہ دینداروں کا پیشوا بنے گا۔ اب چونکہ بادشاہ تو بت پرست تھا، اب اسے پریشانی لاحق ہو گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دیندار بن جائے گا۔ اس نے اس کو ایک علیحدہ محل بنا کے دیا، وہاں پہ نوکر چاکر وزیر سارے اس کو مہیا کیے، اور سختی سے منع کر دیا، بڑی سختی کے ساتھ، کہ اس تک دین کی کوئی بات نہ پہنچے۔ مگر وقت گزرتا گیا، جب یہ شہزادہ سن تمیز کو پہنچا تو بادشاہ کو بھی محسوس ہو گیا کہ میرا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ شہزادہ آزاد ہوا تو چونکہ فطرت میں اس کے تھا کہ اس نے دین سیکھنا تھا، تو پھر اس کو ایک حکیم بلہور نامی آدمی ملتا ہے، وہ بڑا دیندار ہوتا ہے، بڑا نیک ہوتا ہے، یہ پھر اس سے دین سیکھتا ہے۔ پھر اس کی شادی ہوتی ہے یوز آصف کی۔ شادی کے بعد پھر یہ اپنے والدین کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو صاحب کتاب لکھتا ہے کہ پھر اس کے والدین اس کے دین پر آ گئے، جو توحید کا دین تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا، بت پرستی بادشاہ نے چھوڑ دی۔ جب اس کو یہ تسلی ہوگی کہ میرے والدین بھی اس دین پر آ چکے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک لگن تھی کہ میں لوگوں کو صحیح دین پہ لے کے آؤں۔ تو پھر یہ لوگوں کو تبلیغ کرتا کرتا مختلف ممالک سے ہوتا ہوتا پھر بالآخر کشمیر پہنچتا ہے، اور کشمیر میں آ کر یہ اپنی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ سیف صاحب، یہ قصہ جو ہے یہ انہی کتابوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ اور اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں اور وہاں لکھے جوزفٹ اینڈ برلام، تو اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، تو وہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہمیں کہیں گے تو ہمارے پاس تو یہ کتابیں موجود ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، قلمی نسخہ بھی موجود ہے، ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں گوگل پہ جا کے، تو وہاں پہ آج بھی اس کے نام کا کتبہ لگا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے شہزادہ یوز آصف۔ اچھا شمس الدین صاحب، ابھی آپ نے جو بتایا قصہ ہمیں سنایا حکیم بلہور اور یوز آصف اور ان کے والد کا، جو آپ نے، تو کہیں یوز آصف جو ہیں ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے؟ کوئی ملاقات ان کی ہوئی ہو، یا وہ ان کے شاگرد رہے ہوں؟ کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے ان کتابوں میں، یا ان کی آپس میں کوئی مطابقت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے؟ سیف صاحب، ایسا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، مطابقت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا کوئی ربط بھی آپس میں نہیں ملتا۔ اصل میں 3 باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اگر ہم کمال الدین کتاب کو دیکھیں تو وہ بتاتی کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، فرقان حمید کو دیکھیں، تو ان کے والد کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ بالکل نہیں، علیہ السلام کو تو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس یوز آصف کے قصے کو اگر آگے چلیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوز آصف نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ دین کا ہی ہے اس وقت کے مطابق، یہ ایک بندے سے حاصل کر رہا ہے حکیم بلہور سے۔ صحیح ہے۔ اب ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا براہ راست۔ بالکل۔ تو اب ان کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں مل رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہزادہ یوز آصف کی والدہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، صرف والد کا ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ملتا ہے، والد کا نہیں ملتا۔ بالکل۔ تو میرا خیال ہے یہ اگر 3 باتیں ہی کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو اس کے لیے یہ کافی ہے، ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ شمس صاحب، جب یہ ساری باتیں اتنی بڑی واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تو یہ کتابیں پڑھی ہوں گی نا، تو اس کے باوجود یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس قبر کا کیسے پتہ چلا کہ یہ کشمیر میں قبر ہے، اور یہ پھر کیسے بضد تھا کہ اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر ثابت کر رہا ہے؟ صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اصل میں مرزا غلام قادیانی کا ایک بڑا ہی ہمراز اور اس کا مرید تھا جس کا نام حکیم نور الدین۔ وہی حکیم نور الدین جو پہلا خلیفہ بھی بنا مرزا قادیانی کے بعد؟ جی بالکل، یہ وہی حکیم نور الدین اچھا، جو قادیانی جماعت کا مرزا قادیانی کے بعد جانشین بنا۔ صحیح۔ اصل میں حکیم نور الدین جو تھا یہ کشمیر والی سائڈ پہ شاہی طبیب رہ چکا تھا، صحیح، اور کشمیر کے اکثر علاقوں کو یہ جانتا تھا۔ تو اس نے مرزا قادیانی کو اطلاع دی کہ یہاں پر ایک دربار ہے جس کا نام روضہ بل ہے،
اور اس کے اندر ایک لمبی سی قبر ہے جسے لوگ شہزادہ نبی کی قبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرزا قادیانی نے وفات مسیح کا جو عقیدہ پیش کیا، اب وہ قبر کا متلاشی تھا بالکل کہ کہیں کوئی قبر مل جائے. تو جب حکیم نور الدین اطلاع دی تو اس کے بارے نعرے ہو گئے. تو اس نے پھر یہ کیا کہ 3 بندوں کی ٹیم تشکیل دی. اس میں ایک جو سربراہ تھا وہ حکیم نور الدین بنا، اور اس کے ساتھ ایک اور عبداللہ کشمیری نامی آدمی تھا وہ، اور ایک پیر عبداللہ شاہ قمری، اس کو اس نے ساتھ شامل کیا اور پھر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا. اچھا، یہاں پھر چندہ کیا نا. چندے کے بغیر تو دھندا نہیں چلتا نا ان کا. صحیح. تو بہرحال وہ جب چندہ اکٹھا کیا، پھر حکیم نور الدین اور یہ 3 بندے جو ہے وہ اس قبر کی تحقیق کے لیے سری نگر محلہ خان یار پہنچے. یہ وفد وہاں پہنچا اور تقریباً 1 ماہ اور کچھ دن وہاں ٹھہرا. ٹھیک ہے. اور اس کوشش میں لگے رہے کہ ہمیں کوئی ایک بندہ مل جائے جو اس بات کی شہادت دے کہ یہ قبر جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو پھر یہ کیا وفد واپس آ گیا وہاں سے جب ان کو کوئی بندہ وہاں نہیں ملا؟ تو یہ وفد واپس نہیں آیا، بلکہ انہوں نے وہاں ٹھہر کر کچھ لوگوں کے دستخط لیے جو تقریباً 70 کے قریب ہیں. اچھا، تو انہوں نے سائن کر دیے اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یہ؟ صاحب بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے مسلمان تھے، ان کا تو عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، قرب قیامت آئیں گے، تو وہ کیسے سائن کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب الہدا جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، اس میں اس نے ان 70 لوگوں کے نام لکھے. اچھا. اور لکھ کر اس نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ یہ قبر شہزادہ یوسف یاسف اور اپنی طرف سے ساتھ عیسیٰ نبی اللہ لگا دیا. اچھا، یعنی اتنی بڑی خیانت کر دی کہ وہ گواہی کیا دے رہے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس گواہی کو بدل کر ساتھ اس نے اپنا بیچ میں جھوٹ شامل کر دیا. اچھا، یہ جھوٹ جو ہے یہ یعنی یہ بات ہمیں کہاں پتہ چلتی ہے کہ پہلے لیٹر میں نام ذکر نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور مرزا قادیانی نے خود سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس میں ایڈ کر دیا؟ اصل میں یہ جو وفد گیا تھا حکیم نور الدین کی سربراہی میں، اس میں نے آپ کو ایک نام بتایا عبداللہ کشمیری. عبداللہ کشمیری نے جب دیکھا کہ مرزا قادیانی نے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جھوٹ بولا کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ دستخط کروانے والا عبداللہ کشمیری تھا اور اس کے اندر یہ لفظ موجود نہیں تھا. تو اس لیے اس وقت تو اس کی آنکھوں پہ عقیدت کی پٹی چڑھی رہی، مگر جب اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا تو پھر اس نے قادیانی ترک کر دی، اور اسے پتہ چل گیا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹ بھی بولتا ہے. اور چونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی رسول مانتا تھا تو اس لیے نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. بالکل ظاہر سی بات ہے. تو پھر یہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر بہائی مذہب کی طرف چلا گیا. پھر بہائی مذہب میں جا کر اس نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا شعلۃ النار. پھر اس نے وہ ساری حقیقت اس شعلۃ النار کے اندر لکھی. شمس صاحب، وہ جو 70 لوگ تھے جنہوں نے سائن کیے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی تو پتہ چلا ہی ہوگا نا مرزا قادیانی نے جو کتاب شائع کی الہدا، کہ اس میں غلط طریقے سے ان کی گواہی کو درج کیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا؟ صاحب بھائی رد عمل بالکل آیا، بلکہ رد عمل ایسا ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک رسالہ چھاپا. ٹھیک ہے. ان 70 لوگوں نے، اور اس میں انہوں نے گواہی جتنے لوگوں سے انہوں نے گواہیاں لے کے غلط بیانی کی، جھوٹ لکھا، ان سب لوگوں نے اس کی تردید کی. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے. اور پھر اس رسالے کا نام جو تھا وہ تھا مقبرہ احمدیت. اچھا. اس کے اندر 70 لوگوں کے علاوہ انہوں نے پھر اور بھی لوگوں کی گواہی خود پیش کی کہ کوئی بھی بندہ اس کو، مقامی کوئی بھی بندہ تسلیم نہیں کرتا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. بالکل اس کو کوئی بندہ نہیں کرتا. ویسے بھی صاحب بھائی آپ دیکھیں کہ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان اس قبر کو یہ کہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے. اچھا شمس صاحب، مقامی لوگوں نے بھی تردید کر دی، جو اس وفد میں شامل تھا بندہ عبداللہ جو وکیل تھا مرزا قادیانی کا مرید، اس نے بھی تردید کر دی. تو کیا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کمیونٹی ہے، دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہو کہ یہ قبر یوسف یاسف کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن حمید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر وفات دے دی. اچھا، اس کے باوجود یہودی بھی اس قبر کے قائل نہیں ہیں. بالکل صحیح. کوئی بھی ایسا میری نظر میں نہیں گزرا کہ کوئی اس بات کو یہ کہتا ہو سوائے مرزا غلام قادیانی کے کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے.
اچھا شمس صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ کی قادیانیوں کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو چلتی رہتی ہے، اور نیٹ پہ بھی کافی آپ کے اس حوالے سے میں نے دیکھا کلپس پڑے ہوئے ہیں، مختلف قادیانیوں سے آپ کی گفتگو ہوئی. تو جب آپ قادیانیوں کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں، یہ حقیقت ساری سامنے رکھتے ہیں، تو قادیانیوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس کے اوپر؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنانا پڑے گا آپ کو. اچھا. اصل میں قادیانی مربیان اور یہ جو عام قادیانیوں سے گفتگو ہوتی ہے، جی. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس قصے کا، صحیح. چونکہ یہ قادیانی کتب نہیں پڑھتے. بس یہ وہ جو دوسرے مربی نے دوسرے کو بات بتائی اسی پہ عمل کرتے ہیں. صحیح. تو ایک قادیانی سے میری بات ہوئی، تو میں نے جب اس کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، مگر چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی حضرات عقیدت کی پٹی ان کی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اس نے مجھے کہا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، یعنی شہزادہ یوزی آصف، اگر اللہ اس کو توفیق دے اور یہ قبر سے اٹھ کے میرے پاس آ جائے اور مجھے آ کر کہے کہ بھئی میں شہزادہ یوزی آصف ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں، تو وہ قادیانی آگے سے مجھے کہتا ہے میں پھر بھی اسے کہوں گا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، جو مرزا قادیانی نے کہا ہے وہ سچ ہے. اچھا. تو اب جہاں پر یہ حالات ہو جائیں تو یہ جو ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں یہ اللہ ہی کھول سکتا ہے. تو ایک ان کا بہت بڑا مبلغ ہے، اس نے تو صریح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے. اچھا. کہ اگر 100% بھی یہ قبر ثابت ہو جائے کہ یوزی آصف کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، تب بھی ہمارے قائد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. عجیب بات ہے ویسے کہ یعنی اس حد تک ڈٹھائی کا مظاہرہ اور اس حد تک جو ہے نا ضد اور اناد، میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے قادیانی جو ہے اسلام کی طرف آنے میں یہ بہت بڑی ان کی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کریں گے. سیف صاحب، مرزا غلام قادیانی نے خالی اس قبر کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس قبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، اور قادیانی جماعت کے اندر تو یہ مرزا قادیانی کا بہت بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے، اور مرزا قادیانی نے بھی اپنی 12 کتابوں میں اپنے اس کارنامے کا ذکر کیا ہے. تو میں کن الفاظ میں مرزا قادیانی اپنے اس کارنامے کو بتاتا ہے، یہ میں آپ کو ابھی مرزا قادیانی کی کتاب سے آپ کو بتاتا ہوں. مرزا قادیانی کا ایک ملفوظ ہے جو ملفوظات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 پر درج ہے. مسیح کی قبر سری نگر خان یار کے محلے میں ثابت ہو گئی ہے. اچھا. ثابت ہو گئی، اس نے کر دی ہے جیسے بھی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلے میں ڈال دے گی. یہ الفاظ دیکھیں، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا زلزلے میں پڑ جائے گی. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اور بھی حوالہ دیتا ہوں. مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104، اس کے حاشیے میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے مگر خدا کا کلام قرآن مجید گواہی دیتا ہے. اب قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. اچھا. کس چیز کی؟ کہ وہ مر گیا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. میں آپ کی اس پروگرام کے توسط سے قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے 3 باتیں کہی ہیں قرآن کے حوالے سے. قبر سری نگر اور کشمیر، قرآن گواہی دیتا ہے. یہ قادیانی حضرات ہمیں قرآن سے گواہی دکھا دیں یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے، کس آیت میں ہے. اور اگر یہ نہیں دکھا سکتے تو ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹا شخص جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا قطعا. ہاں. شمس الدین صاحب، آج کا پروگرام بہت دلچسپ رہا، بڑی اہم گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ، اور بہت ساری اہم معلومات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بہت ساری ایسی معلومات ہمیں ملی کہ جو شاید ان کے پہلے علم میں نہیں ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے مزید پروگرام بھی ہم آپ کے ساتھ مستقبل میں انشاءاللہ کریں گے جلد. ناظرین، آج کے پروگرام سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیح ثابت کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. یہاں پر میں قادیانیوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدارہ اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی اتاریے، اور آج کے پروگرام میں شمس الدین صاحب نے جو ریفرنسز دیے ہیں اور ان کو ہم نے آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا، جلد نمبر، پیج نمبر تک بتایا گیا، یہ کتابیں یقیناً آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی مرزا غلام احمد قادیانی کی. تو آپ ان کتب کو جا کر ان ریفرنسز کو جا کر آپ دیکھیں، کنفرم کریں،
اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دیں گے، کیونکہ جو سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں فرماتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔